السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد کی جو کارروائی اب تک ہوئی۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل بڑے شعلہ بیاں، بڑے اعلیٰ قسم کے مقرر مانے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور جناب عمران خان صاحب جو خود کو اب بھی چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں اور ان کے یہ چیف آف اسٹاف تھے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے وہ کون سے الفاظ، وہ کون سا بیان یا وہ کون سی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جس کی بنا پر ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، وہ بیپر ٹیلی فونک جو اے آر وائی چینل پر چلا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس گرفتاری کے پیچھے کیا تھا۔ تو ملاحظہ فرمائیے۔ اس لیے یہ گن ڈال دیں کہ سر دیکھیں ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو حکم ملا ہو۔ آپ کو حکم ملا ہے لیکن آپ کا کانشیس بھی ہے، آپ کی ویلیوز بھی ہیں، آپ نے امر بالمعروف بھی پڑھا ہوا ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک کے شہری ہیں۔ تو آپ کو حکم ملا ہے تو آپ نہ پاگل ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ جانور ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کا کانشیس ہے۔ آپ بتائیے کہ سر آپ یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف حکم ہے، آپ جو حکم دے رہے ہیں اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ، اس سے کبھی بھی دنیا کی کوئی فوج تگڑی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو۔ آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے۔ سو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں۔ ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا، فرسٹ جنریشن وار ہے۔ جی سامعین محترم، آپ نے ٹیلی فونک بیپر جناب شہباز گل صاحب کا ملاحظہ فرمایا، اور آج جب انہیں پیش کیا گیا عدالت کے روبرو تو صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیا تھا، میں نے تو فوج کا نام ہی نہیں لیا۔ تو سامعین محترم، اس قدر غلط بیانی اور اس سٹیج کے شخص سے آپ خود سوچئے کہ پی ٹی آئی کا امیج دنیا کے سامنے یا عام عوام کے سامنے کیا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ جونیئرز رینک سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک کے شہری ہیں، تو آپ کو حکم ملا تو آپ نہ پاگل ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ جانور ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کا کانشس ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دیکھیے کہ جونیئرز کو اس طریقے سے مخاطب کرنا، انہیں جانور، اندھے، اس طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا، یہ حد تک کہ عزت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک تو یہ بالکل وائلیشن ہے کہ انہیں یہ حق کس نے دیا
کہ وہ پاک فوج کے جونیئرز کو مخاطب کر کے اس طرح کی لینگویج استعمال کریں. پھر بات کرتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بیان اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیا. تو وہ فرماتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ سر جو حکم آپ دے رہے ہیں یہ میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف حکم دے رہے ہیں. لفظ فوج آ گیا. اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا. یعنی کون سا ادارہ؟ فوج. آپ یہ بتائیے کہ آپ جو حکم دے رہے ہیں آپ اس سے کبھی بھی کوئی فوج دنیا کی تگڑی نہیں ہوتی. پھر فوج. تو سامعین محترم آپ خود سوچئے کہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو، یعنی فوج کے پیچھے اس کی عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو، آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیان کیا ہے اور منحرف کس طریقے سے ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے. ایک بار پھر فوج کا ذکر. پھر آگے وہ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. پھر کہتے ہیں آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو جناب علی ملک کا دفاع کون کرتا ہے؟ پاک فوج. دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا. یہ 5th جنریشن وار ہے. تو سامعین محترم اس سے بڑا واضح طور پہ پیغام جاتا ہے. اور یہ جو اب ہیلے بہانے چترول کو دیکھ کر محترم فرما رہے یہ شاید معزز جج اب یہ نہ مانے، اور اگر کہیں اس میں 19-20 ہوتی ہے تو پھر اس بیان کا کیا ہوگا. پھر ڈرامہ بازی آپ ان کی دیکھیے کہ وہ ڈرائیور جو ہے اس نے ایک خود ویڈیو بنا کے وائرل کر دی. وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زود و کوب ہوا ہے میرے ساتھ، اور وہ گردن پر کچھ نشانات بھی دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے مارا پیٹا گیا، جبکہ حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں. آپ کے سامنے میں ایک فوٹیج رکھتا ہوں جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا. آپ خود ملاحظہ فرمائیے اور خود ججمنٹ دیجئے کہ یہ کس حد تک جھوٹے قسم کے لوگ ہیں. ادھر شہباز گل صاحب نے جھوٹ بولا، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے جھوٹ پر. اور پھر اس ڈرائیور نے جھوٹ بولا. آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ ڈرائیور اس گاڑی سے نکلا ہی نہیں ہے. شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا. جب یہ گرفتار ہو کہ دوسری گاڑی میں چلے گئے تو ڈرائیور اسی گاڑی کے اندر تھا اور اس نے گاڑی کو موو کیا ہے سائڈ پر. آپ لہذا فرمائیے.
जनाब, आपने मोहतरम शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की मकारी भी देख ली, और अब बात करते हैं ड्रामा नंबर 3। तीसरा ड्रामा जनाब मोहतरम परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने रचाया। उन्होंने ये किया है कि जी फौरी तौर पर यह बयान जारी कर दिया कि शहबाज गिल के इस बयान से PTI अलहदगी इख्तियार कर ले। वो इसलिए कि वो जानते हैं कि ये इंतहाई सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के जारी करने के बाद अदारे पर जो गुजरेगी या अदारे के रैंक्स एंड फाइल में जो कुछ हलचल मचेगी या उनका इमेज ख़राब होगा, या करने की जिस तरीके से ये कोशिश की गई है, आज तक कभी किसी शख्स को ये जुर्रत नहीं हुई। तो सामने मोहतरम, आप ख़ुद सोचिए ये कितना बड़ा जुर्म है कि आप उस फ़ौज के उन जवानों के साथ मुखातब हैं जो इस कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करने से हिचकिचाते नहीं हैं। अभी भी वो इस गर्मी की हालत में जहाँ हम खड़े हैं, आप मेरे माथे पे पसीना देख सकते हैं, वो इस वक्त भी एक ऐसे एरिया में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं जहाँ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से अब भी घिरा हुआ है। तो सामने मोहतरम, हमें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने से पहले हज़ार हा बार सोचना चाहिए कि कहीं हम जो बयान दे रहे हैं ये पाक फ़ौज के अंदर किस कदर तकसीम पैदा करेगा। अगरचे ऐसा नहीं होगा, वो इसलिए कि पाक फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, एक डिसिप्लिन अदारा है, और पाक फ़ौज में इस कदर कमज़ोर माइंड के लोग या इस तरह के लोग हरगिज़ नहीं हैं। वो साउंड माइंड रखने वाले लोग हैं, और उन्हें जो हल्फ दिया जाता है, वो जो हल्फ उठाते हैं, वो उसकी पासदारी में अपनी जान तक पेश करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि खुशी खुशी अपनी जान पेश करते हैं और शहादत का दर्जा पाते हैं। किस लिए? वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन की हिफाजत के लिए। तो सामने मोहतरम, इस कदर बुलंद जज्बात के इन सपूतों के ख़िलाफ़ जब आप इस तरह की बात करेंगे, तो वो आप ख़ुद सोचिए कि कितना बड़ा जुर्म है ये। आप समझिए, ये छोटी बात नहीं है। इसके ऊपर किसी तरह भी डॉक्टर शहबाज गिल को माफ़ न किया जाए, और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर आज ऐसा न हुआ तो यकीनन फ़ौज डीमोराल होगी, इसलिए कि इस कदर बरह रास्त ARY चैनल पर, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, और एक शख्स जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वह उठकर डिक्टेट करता है कि आप अपने सीनियर्स का गलत हुक्म मत माने, किसी तरह का भी हुक्म आप मत माने। वो तो ये कह रहा है, गलत की तो बात ही नहीं है। और पाक फ़ौज के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है
اگر اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو گیا تو پھر پاک فوج نہیں رہے گی، پھر پاک فوج دنیا کی 5ویں نمبر کی فوج نہیں رہے گی۔ تو سامنے محترم، یہ انتہائی حساس قسم کا ایشو ہے اور انتہائی زہریلی قسم کی سٹیٹمنٹ ڈاکٹر شہباز گل نے دی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کو انتہائی کڑی قسم کی سزا دینی چاہیے تاکہ اس کے بعد باقی لوگ یہ سبق حاصل کر لیں کہ پاک فوج کے خلاف بات کرنا اتنا آسان نہیں، انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ تو یہ کچھ سامنے محترم آج کا ویلاگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حالات تو ادھر یہ ہیں کہ ابھی چھترول کا آغاز نہیں ہوا، تو موصوف نے بہت سارے نام لے لیے اور انہی کا ایک نام لیا گیا ARY کے نیوز ہیڈ عماد یوسف صاحب کو بھی دھر لیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ DGISPR نے بڑے واضح طور پر ایک بار نہیں متعدد بار تمام پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بلا کر اور اس کے بعد قوم سے یہ خطاب کیا تھا کہ پاک فوج ایک نیوٹرل ادارہ ہے اور پاک فوج کا کسی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، خدا را پاک فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیے۔ تو سامنے محترم، ان کے اس بیان کو اس طرح کے لوگوں نے لائٹ لیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج سچویشن کیا ہے۔ یہ دراصل ڈاکٹر شہباز گل کی جرت نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہے، اسے کوئی پاور کر رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر شہباز جو صرف ایک جھلک کے بعد اپنا بیان بدل سکتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ وہ کس قدر دلیر شخص ہوں گے کہ وہ اپنے تئیں یہ بیان دیں۔ یقیناً ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہوگی، اور دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو پھر اس کا ایگزیکٹو جو ہوتا ہے اس کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اس تفتیش کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر پاک فوج کے خلاف کسی نے بیان دیا تھا تو وہ جناب عمران خان صاحب تھے۔ میں صرف ایک جھلک کے طور پہ بتا دیتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جرنیل 10,000 عوام آ جائے اور ڈیش ڈیش۔ تو سامنے محترم، دنیا نہیں بھولتی، اس لیے آج کا ویلاگ میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں کہ خدا را پاک فوج کو متنازع نہ بنائیے، پاک فوج کے رینک اینڈ فائلز کے اندر اس طرح کی منافرت پیدا نہ کیجیے، انہیں تقسیم نہ کیجیے۔ اداروں میں آپ جنگ کا سا ماحول، جس طرح آپ سیاسی میدان میں آ کے ایک دوسرے کے خلاف غلاظت کے ڈھیر کھڑے کر دیتے ہیں، اس طرح فوج کو ایک پاکیزہ ادارہ ہی رہنے دیں، اس لیے کہ یہ فوج آپ کے ملک کے محافظ ہے اور سلامتی کی ضامن ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔